نہ یہ رات ختم ہوتی نہ یہ بات ختم ہوتی، نہ یہ رات ختم ہوتی نہ یہ بات ختم ہوتی، جو پیاس دل کی بجھتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ اس زمانے کی جہالت اور آج کے زمانے کی جہالت بنیادی مسئلے سے معلوم نہیں ہے کہ غیر مسلم لڑکے سے مسلمان لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن لیو ان ریلیشن شپ پہ راضی ہے، شادی سے پہلے شادی کے تجربے کرنے پہ راضی ہے، سالی کے ساتھ وقت بتانے پہ راضی ہیں، شرعی پردہ گھر میں نہیں ہے، دیور سے جہاں پر پردہ نہیں ہے بھاوچ کی عزت محفوظ نہیں ہے، سالی سے جہاں پر پردہ نہیں ہے وہاں پر گھر کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ عورتیں، لڑکیاں، جوان داماد سے اگر پردہ نہیں ہے، ساس کی عزت محفوظ نہیں ہے، مسلمان بیٹی کا نکاح باپ غیر کے ساتھ بھرے اسٹیج پہ کرا رہا ہے، اس کا مذہب اسے، اس کا مذہب اسے، ایسی بے حیائی، ایسی بے دینی کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کی گود میں سونے پہ راضی ہوں، بستر بننے پہ راضی ہوں، حرام نسل جنم دینے پہ راضی ہوں، شرم حیا کے جنازے نکل جاتے ہوں، نوجوان لڑکے لڑکیوں کی آوارگی سے بوڑھے ماں باپ کی روح تڑپ جاتی ہو، اور پھر انہیں انگریزی پڑھنے کا شوق اور بھوت کتنا چڑھا ہے، انگریزی پڑھتے کم ہیں، انگریز بنتے زیادہ ہیں، مسلمان تہذیب کو بدل کر انگریزی کی تہذیب پر فخر زیادہ ہے، انگریزی اتنی پڑھ لی کہ اب انگریز کو پڑھانے کے لیے امریکہ جاتے ہیں، لیکن افسوس دین اتنا بھی نہیں پڑھا کہ باپ کی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آ سکے، باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آگے آ سکے۔ حیا کیوں ختم؟ بڑوں کی قدر کیوں ختم؟ علماء کی ناقدری کیوں عام؟ مسجدوں سے بے رخی کیوں؟ شادیوں میں فضول خرچی عیاشی کیوں؟ مسلمانوں کی غربت کے لالے، شکایتیں کہ مسلمان غریب ہیں، ان کی غربت کو جاننا ہو تو ان کے پینشن ہال دیکھو، ان کی شادیاں دیکھو، ان کی بارات دیکھو، ان سے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ غریب ہیں۔ ہاں ان کی غربت دیکھنا ہو تو ان کی مسجدیں دیکھو، تنخواہیں دیکھو، ائمہ کے ساتھ ان کا سلوک دیکھو، مؤذنین کی تنخواہیں دیکھو، ائمہ کے ساتھ ان کا رویہ دیکھو، پھر ان کی جہالت اور غربت کی داد دی جا سکتی ہے۔ کس پہ رویا جائے؟ رات کی تنہائیاں نوجوانوں کی کس کے ساتھ گزر رہی ہیں؟ کس بے حیائی کے ساتھ، گندی فلموں کے ساتھ، سڑکوں پر، پارکوں میں، فنکشن ہالوں میں، کالجوں میں اور ہوٹلوں میں رنگے ہاتھ مسلمان لڑکیاں پکڑی جاتی ہیں، اور وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ مسلمان ہو غیر مسلم ہو ان کی عزت کی لالے پڑ رہے ہوں، اور وہ بائک میں دوسروں سے چپکی بھی بیٹھی جا رہی ہوں، اور وہ کورٹ میرج کرا رہی ہوں، اور وہ مسلمان لڑکی پولیس اسٹیشن جا کر وہ ماں جس نے اسے 2 سال دودھ پلایا سینے سے لگایا اور اس کی عزت کی خاطر بھائی جان دینے آیا، اور باپ اس کی عزت کی خاطر نوکر بن کر، ویٹر بن کر، ہوٹلوں میں ماں بہن کی گالیاں سن کر، کڑی دھوپ میں پسینہ بہا کر، جو پائی کما کر اسے پڑھایا، اس کی شادی کے لیے کچھ جمایا، اور آج وہی بیٹی پولیس اسٹیشن جا کر یہ کہتی ہے کہ مجھے میرے باپ سے، میری ماں سے ڈر ہے، میں کورٹ میرج کر رہی ہوں، مجھے ان سے بچاؤ، میری جان کو خطرہ ہے۔ جنہوں نے دودھ کا ایک ایک قطرہ، خون کا ایک ایک قطرہ دودھ کی شکل میں تجھے پلایا ہے، آج انہیں سے تجھے خطرہ ہے۔ جو بھائی تیری عزت کے لیے لڑ لیتا تھا، آج تو اس کی عزت نیلام کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی ہے۔ کئی مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جاتے ہوئے نوجوانوں کو جوں تک نے رینگتی ہے کہ میں جوڑا جہیز چھوڑ دوں گا۔ زندگی بھر کا دیندار شادی میں بے دین بن جاتا ہے، اور ایسے رسومات کے ساتھ شادی کرتا ہے، ایسی بے حیائی کے ساتھ، بینڈ باجے کے ساتھ، ڈی جے کے ساتھ، ناچنے والوں کے ساتھ، ایسی فضول خرچی اور عیاشی کے ساتھ اس کی شادی اس کی زبان حال سے یہ کہتی ہے کہ میری شادی میں گلی صاف کرنے والے کو، جھاڑو مارنے والے کو، واش روم دھونے والے کو، جھاڑو مارنے والی نوکرانی کو بھی آنے کی اجازت ہے، میں سب کو خوش کر دوں گا، لیکن اگر میری شادی میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔
دیوانہ طریقے پر ان کی شادیاں، اور پھر ظالم طاقتوں کا تسلط نہیں ہوگا، ظالمانہ فیصلے نہیں ہوں گے، دشمن مارے گا نہیں، موب لنچنگ میں موت نہیں آئے گی، دشمنوں کا ڈر دل میں نہیں آئے گا، علماء کا، دینداروں کا، اللہ کا خوف دل سے نکل جائے گا۔ باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنا آسان ہے، اپنی گرل فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے قتل کرنا آسان ہے، بوڑھے ماں باپ کی بیماری میں دوائی لانا مشکل ہے، بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے رات کے 2 گھنٹے جاگنا مشکل ہے، اپنی گرل فرینڈ کے لیے راتوں رات چیٹنگ میں جاگنا آسان ہے، اس کے بعد پھر بتاؤ اللہ کی طرف سے پکڑ، اللہ کی طرف سے عذاب، بے برکتی، اور پھر جوتے نہیں پڑیں گے تو پھر کیا؟ حضرت جبرائیل اس قوم کے لیے منہ وسلوہ لے کے آئیں گے، حضرت جبرائیل اس قوم کے لیے جنت کی حوریں لے کے آئیں گے۔ ہم نے اپنی بدعملی سے عالم کے نظام کو بگاڑ رکھا ہے۔ مسلمان سدھرا، عالم سدھرا، مسلمان بگڑا، عالم بگڑا۔ تیرے بدلنے سے کائنات بدلتی ہے، تیرے بگڑنے سے کائنات بگڑتی ہے، اور مسلمان چاہتا ہے کہ میں پورے ملک پر حکومت کروں گا۔ تُف ہے تیری سوچ پہ، اپنے پر تو اللہ کی حکومت لا لے۔ 6 فٹ کے 5 فٹ کے جسم پر اللہ کی مرضی نہیں چلتی ہے، اور پورے ہندوستان میں اسلامی حکومت چلانے کی کوشش ہے۔ اپنے گھر کا دیا تو جلا لو، اپنے بدن کے بچھو تو جھڑا لو، اپنے بدن کی گندگی تو پاک کر لو، اپنی گھر کی بے حیائی کو تو دور کر لو۔ فجر کی نماز سے کون روک رہا ہے؟ اپنی بہو بیٹی کو پردے میں رکھنے سے کون روک رہا ہے؟ وہ حیا جو صحابہ میں تھی، صحابیات میں تھی، وہ زندہ کرنے سے تمہیں کون سا قانون منع کر رہا ہے؟ بابری مسجد کی جگہ مسجد بنانے کا جذبہ تمہیں سلامت ہے، لیکن اپنے محلے کی مسجد کو تو آباد کر لو، اسے ویران ہونے نہ دو، اس کی بددعا سے بچنے کی کوشش کر لو۔ وہ حیا کیوں نہیں جاگ رہی ہے جہاں پر ایک جوان بیٹا نبی کی حفاظت میں شہید ہو جاتا ہے؟ اس جوان بیٹے کی ماں نبی کے پاس پوچھنے کے لیے آتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا چلا گیا، میرے بیٹے کو شہید ہونے کا ثواب ملے نہیں ملے گا؟ کیسے؟ برقعے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ۔ حیا پر تعجب کرتے ہوئے صحابی پوچھتے ہیں کہ بیٹے کی جوان موت پر بھی ایسے آیا؟ کیا جواب؟ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے۔ یہ دین، یہ حیا، یہ غیرت اگر ہم اپنی نسل میں زندہ کرنا چاہتے ہیں، علم کی قدر، علماء کی قدر جوانی میں جو سیکھا جاتا ہے، بچپن میں علم سیکھا ہے، آج تک بھی اسی پہ چل رہا ہے، اب سیکھنے کے جذبے مر گئے ہیں۔